نہیں یہ تو حکومت کا نہیں. دیکھو حکومت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ میں تو نہیں ڈال سکتی. یہ تو بڑے لنگڑے بہانے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے ہم کر بھائی آپ نہ اب استعفیٰ دو پرائم منسٹر کی خاطر. یہ کہیں گے وہ ہوں گے الیکشن تو 8 اکتوبر کو ہوں گے تو 8 اکتوبر کو بھی نہیں کرائیں گے. سپریم کورٹ چاہیے یہ اگر عملی اقدامات نہیں لیتے الیکشن کی طرف اور یہ اس طرح کے بہتان انگریزی کرتے ہیں اور اس طرح بہت ساری کی ہے. پہلے وہ جو جلسہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر اور مریم بی بی نے بھی اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ہرزہ سرائی کی. ان کو چاہیے سپریم کورٹ کو چاہیے سیلف ایگزیکیوٹری آرڈر پاس کر. ایک یہ کہہ دیں یہ انہوں نے توہین عدالت کی. ان کی جو جواب ہے اور ان کی جو پٹیشنز ہیں اور ان کے جو جلسوں میں تقریریں ہیں وہ بذات خود توہین عدالت ہے. اس کا نوٹس دیں. اگر یہ پیش نہیں ہوتے کہ ہم اس بینچ کو ریکگنائز نہیں کرتے توہین عدالت میں کنوکشن کا دوسرا فیصلہ دیں کہ یہ توہین عدالت کرنے کے باعث یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. میں دیکھتا ہوں کون سا یہ ان میں سے کون سا جو ڈسکوالیفائی ہوا ہوگا وہ اپنی نامینیشن پیپر بھی دے سکے گا. وہاں مخالف امیدوار وہاں آ کے اس کا پہرا دیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اور ان کو پتہ لگے سب کو ڈسکوالیفائی کرے سپریم کورٹ. اس میں سپریم کورٹ کو ایگزیکیوشن کرانے کی ضرورت ہے. یہ خود جو ان کے مخالف امیدوار ہوں گے وہ ان کو وہ وہاں جھگڑا کریں گے. ان کو داخل نہیں کرنے دیں گے کاغذ. تیسری بات ان کو کاسٹ ڈالیں 5-5 کروڑ کا جرمانہ کریں. آخر میں نے فیس لی ہے جوہری صاحب سے. اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نے خود دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ججز کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے. ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا ہے. ڈنڈا اور چھڑی اوروں کے پاس موجود ہے. اس لیے ہماری مورل اتھارٹی جو ہے ہوتی ہے جسے عوام بھی تسلیم کرتی ہے دنیا بھی تسلیم کرتی ہے آئین کے اندر ہوتی ہے. مورل اتھارٹی کو آپ نے ریشوز میں کنفیوز کر کے الجھا کے جو ہے خراب کیا ہے. ہم آئین پر عملداری کرتے ہیں. ہم کسی کے جواب دیتے ہیں. اس کا جواب خود چیف جسٹس صاحب نے دے دیا ہے. اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ خدا را اسے سرزمین بے آئین نہ پٹیشن کا فیصلہ کر دیا جائے. جناب بیرسٹر اعتزاز چودھری اعتزاز آصم نے بھی کوئی اپنی ذاتی رنجش نہیں لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں بلکہ وہ بھی ایک ایسے جذبے کے تحت آئے تھے کہ بنیادی حقوق کی پامالی اور آئین سے بڑا اقدامات ہونے جا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ تشریف لائے یہاں سپریم کورٹ میں آئے اور مجھے وکالت کا شرط ملا کسی جانب سے. اور اسی طرح باقی پٹیشن تھی. 2 دن عدالت عظمیٰ نے 4 بجے تک جو ہے سنوائی کی اس کیس کی اور آج جو ہے اس کو فکس کیا گیا تھا. آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی وفاقی حکومت نے جو شور مچا رکھا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور اس فیصلے کی تصدیق کر رہے تھے کہ بینچ پر جس طرح وفاقی حکومت جس انداز سے ڈھونڈے انداز سے کر رہی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے. آج جب عدالت بیٹھی ہے تو اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ جی مجھے اب ہدایات ملی ہیں کہ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ پر بیٹھنے کا اعتراض کروں. تو یہ اس پر حیرت کی چیف جسٹس صاحب کو بھی. اور آپ نے سنا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا. انہوں نے کہا میں نے انتہائی تحمل برداشت کا اس نے جو ہے ثبوت دیا ہے. آپ نے وہ فیصلہ نہ مانا جو 90 دن کے اندر جو ہے فیصلہ آپ نے اسے الجھایا رکھا ریشوز میں الجھائے رکھا. آپ کسی ایک نے نہیں کہا کہ 90 دن کا آئین میں مندرج نہیں ہے کہ الیکشن ہونا قرار پائے ہیں. آپ نے صریحاً توہین عدالت کی عظمیٰ کی اور پھر بھی ہم نے جو ہے بہت تحمل اور برداشت سے ریسٹرینٹ کا جو ہے مظاہرہ کیا. آج آپ نے انتہا کر دی. اس پر میں نے بھی کھڑے ہو کر کہا میں نے کہا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بھیانک اور بہت ڈارک ڈے متصور ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. عدلیہ کی تاریخ میں بھی یہ سیاہ دن کے طور پر کیا جائے گا. وفاق پاکستان کے بھی جو ہے اس کو تباہی کے دھیانے پر لے جانے کی یہ کاوش ہے جو حکومت کر رہی ہے. وزیر اعظم کی جانب سے ایسا اعتراض آئے ہمیں اور دوسری جانب سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جہاں تک منصور علی شاہ صاحب کی ذات کا تعلق ہے
ان پر، ان کی انٹیگریٹی پر، ان کی اہلیت پر، ان کے جذبے پر کسی کو کوئی شبہ اور وہ نہیں ہے. یہ وفاق کی جانب سے بھی کہا گیا، اٹارنی جنرل نے بھی کہا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر وزیر اعظم نے کر یہ متصور کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں متصور کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اس کو تاخیری حربہ کے طور پر. اور یہ دیکھتے ہوئے 2 دن کی سماعت جو ہماری دلائل تھی، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ناقابل دفاع ہے، یہ عدالتوں کا قیام آئین سے متصادم ہے، یہ باور کرتے ہوئے یہ حکومت نے اپنی شکست مانی ہے. یہ واضح طور پر نظر آ گیا کہ یہ بینچ کیا، یہ ہم نے تو فل کورٹ کی استدعا کی تھی کہ 15 کے 15 ججز بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں. یہ بھی 9 مئی سے کم سیادت نہیں ہے، یہ 9 مئی سے زیادہ سیادت ہے جو آج یہ وفاق کی جانب سے کیا گیا، کیونکہ یہ حکومت برجستہ پر سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ ہم نہ آئین کو مانتے ہیں نہ عدلیہ کو مانتے ہیں. یہ وفاق اور پاکستان کا بھرپور نقصان کرنے جا رہی ہے، اور اس چیز کا برملا میں نے اظہار جو ہے ریکارڈ کروایا سپریم کورٹ میں جس دوران یہ ہو گئی تھی. لیکن اب ہم نے یہ عرض کیا ہے سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب سے بھی کہ خدا را اب وفاق اس پر جو ہے اعتراض نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب وفاق نے کہہ دیا 2 دن پہلے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل بیٹھے اور اس بینچ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے کہنے کے بعد یہ اس سے واپس نہیں جا سکتے ہیں. اس بات کو جو انہوں نے کی تھی اس کا یہ یو ٹرن نہیں مار سکتے ہیں. اور 2 دن کی سماعت کے بعد آج ان کو یکدم الہام ہوا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے اعتراض کیا جائے، تو یہ واضح اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ انہوں نے اس عمل کو ناقابل دفاع سمجھتے ہوئے اپنے خلاف فیصلہ آنے کی جو ہے بالکل ایک نوشتہ دیوار سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ آبسٹرکٹیو ڈیوائس اڈاپٹ کی ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور وکلاء لامحالہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کے اعتراضات سپریم کورٹ میں وفاق کی جانب سے کیے جائیں اور عوام پاکستان کی کرب اور اذیت میں اس طرح اضافہ کیا جائے. یہ بے چینی، یہ سراسیمگی صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کی اس طرح سے پامالی کرتے ہیں. اور آئین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری بنا کر ضیاء-ال-حق کی طرح انہوں نے جو ہے نوک پر رکھ کر بکھیر دیا ہے عوام کو. دیکھیں یہ چیف جسٹس نے یہ بالکل یہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجھ رہے ہیں. آئین بڑا واضح ہے ان چیزوں پر، چاہے وہ 90 دن کے الیکشن تھے اس پہ بھی واضح ہے، ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی واضح ہے. آپ ریشوز پر کرتے ہو، اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجھا کر جو ہے آپ سائڈ ایشوز میں ٹریک کر کے اب کنفیوژن کیا جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ دیکھو میں ایک کاؤنسل بھی اور میں نے 50 سال جو اس سے زیادہ جو وکالت کی ہے، اور ہائی کورٹ کی وکالت 50 سال سے ہر روز وکلاء 9 بجے سے اس وقت 8 بجے ہوتا تھا، 8 بجے سے پہلے یا 1:30 بجے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں جس نے اپنی پٹیشن لگوانی ہو، اور چیف جسٹس کے دفتر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو ایک ایک کر کے بلایا جاتا ہے، اور وہ چیف جسٹس فیصلہ کرتا ہے کہ ارلی ہیئرنگ سیم ڈے لگانا ہے کہ نیکسٹ ڈے لگانا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں.